نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں اور مختلف گناہ ہیں ان کے حوالے سے مختلف امراض کے مختلف علاج ہوتے ہیں، جیسے اس طرح حضور نے مختلف مواقع پر کچھ چیزیں بیان فرمائیں۔ ان تمام طبقات کو بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو عادتاً یہ کام کرتے ہیں، مثلاً شراب کا عادی ہے جو، یا قطع تعلق کرنے والا ہے، اور اس طرح کے کاموں میں ہمہ وقت جو لوگ مشغول اور ملوث رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ تو اس حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آج کی شب اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ یقیناً ان چند اشخاص کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے تو اس رات کی برکتیں اتنی ہیں کہ وہ توبہ نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے، اور جو ان میں سے کسی بھی ایک کام میں ملوث ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو کبیرہ کے زمرہ میں آتے ہیں ان تمام کے لیے توبہ شرط ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، لوگ اپنی روٹین کے تمام معمولات جاری رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہے، ساتھ یہ بھی چلتا رہے۔ تو اسے سمجھیے کہ دراصل مقصود تو توبہ ہے۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ توبہ مطلوب ہے کہ جو حضرت جناب یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور ان کی توبہ یہ تھی کہ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آ ہی جائے گا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح توبہ کی کہ اگر کسی شخص نے اپنے مکان کی بنیادوں میں کسی اور شخص کا کوئی پتھر یا اینٹ بھی استعمال کی تھی تو اپنے مکان کو منہدم کر دیا، اس نے گرا دیا، اور اس میں سے وہ اینٹ اور پتھر نکال کر اسے واپس کر کے پھر اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اب معاف کر دے۔ تو معافی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ کی ہوئی بدسلوکیاں، ان کے ساتھ کیے ہوئے ظلم، زیادتی اور ان کی حق تلفی اور ان کی کردار کشی، یہ تمام چیزیں ان سے معافی مانگے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیٹی کو جائیداد سے وہ حصہ جو وراثت میں قرآن اور سنت کے مطابق اس کا حق ہے وہ نہیں دیتا، یا اپنی بہن کو حصے سے محروم کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں 50 چھوڑ کر 50,000 نوافل بھی پڑھے تو ان نوافل کا اس وراثت کے مسئلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ وراثت کا حصہ اس وقت تک اس کے گلے کی ہڈی بنا رہے گا جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کسی کے خلاف جھوٹی FIR درج کروا دی، اللہ رب العزت تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ مظلوم جس کی آہیں عرش الہی کو چھو لیتی ہیں، اگر اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حساب طلب کیا اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس کا حساب لینا، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے جو اس کے ہاں پیش ہو کر یہ کہہ سکے کہ مجھ سے حساب لے لیجئے؟ حساب تو یہاں دنیا میں کسی اچھے آفیسر کے پاس اگر آپ کے کھاتے کھل جائیں، حساب شروع ہو جائے تو لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اب حساب دینا ہے تو کیا بنے گا۔ تو اس لیے جس بارگاہ میں جا کر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن لوگ یہ کہیں گے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ لکھ ڈالا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور اس دن وہ جو کچھ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے پاس موجود پائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہوا میں اڑ گیا ہے، اسے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہے۔ تو جہاں لفظوں کا حساب دینا ہے وہاں اتنی زمینوں کا، جائیدادوں کا، لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کا اور ان کے لیے پیدا کی جانے والی تکالیف ہیں، کیا ان کا حساب نہیں دینا؟ تو 4-6 نفل پڑھ کر جان نہیں چھوٹنے والی سچی توبہ یہ ہے کہ حقداروں کو ان کے حق ادا کریں، ہمسایوں کی ناک میں جو دم کر رکھا ہے ان سے معافی طلب کریں، جن لوگوں کے خلاف آپ نے محاذرائیاں کی ہیں، جن کی کردار کشی کی ہے، جن غریبوں کے، یتیموں کے قبضے کیے ہوئے ہیں زمینوں پر، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں تو آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ 4 نفل بھی پڑھیں، 2 بھی پڑھیں تو بھی کافی ہیں اس کی بارگاہ۔